الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمہارے قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، تمہارے قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر، اور تمہاری زندگی موقوف ہے تعمید قرآن پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوقت پر نہ سامہ پر۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں، مولانا ریاض الحسن صاحب اور تمام علماء کرام اور شہر کے معزز حاضرین کرام، میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے، اللہ رب العزت کے کلام کی نسبت سے یہاں پر اکٹھا ہونے کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ سب سے پہلے میں بہت ہی پہلے جو گزر گئے ہیں حاجی علا رکھو صاحب کا نام لینا چاہوں گا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ تو 4 نسل پہلے دنیا سے جا چکے، لیکن انہوں نے ایسا کام کیا اپنی زندگی میں کہ قیامت تک ان کا کام مٹنے والا نہیں ہے، اور وہ کام ہے کہ اللہ کا گھر جس کے سامنے ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے کن اداؤں سے انہوں نے دعا کی ہوگی اور کتنی تمنائیں ان کے دل میں رہی ہوگی، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو اور ان کی تمناؤں کو قبول فرما کر کے اپنا گھر ان کے دست مبارک سے بنوا دیا، جو آج بھی موجود ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کی 4تھی نسل چل رہی ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے لیکن ان کی اولادیں ہیں، لیکن ان اولادوں سے زیادہ قائم اور دائم رہنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہو کر وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جو آج بھی آباد ہے، کل بھی آباد رہے گا اور قیامت تک آباد رہے گا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور جب مسجد کسی جگہ پر بنا دی جاتی ہے تو اگر وہ زمانے کے لحاظ سے وہ ویران ہو جائے، لیکن مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے اور رہے گی۔
میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العزت نے ایک مرد مجاہد کو جو سعودی عرب میں وکالت کے پیشے سے منسلک تھے، حضرت مولانا مفتی وقاری خورشید احمد صاحب جو سعودی عرب میں وکالت کے پیشے سے منسلک تھے، انہوں نے اس پیشے کو خیر بات کہا اور ہندوستان کی زمین میں اپنے وطن میں آ کر کے انہوں نے باقیت العلوم مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسے مرد مجاہد کے ذریعے سے اس کام کے شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہ کام زمینی سطح پر زمین کے نیچے چلتا رہا، اور آج اس کا ایک طرف پان آور ہوا ہے اور اس طرف نے اپنا پھل بھی لے لیا۔ اس سے مراد اللہ رب العزت نے آپ حضرات کے بیچ میں ہی رہنے والے کسی صاحب کے ربط جگر کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دولت سے سنبھالا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں آپ حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی دولت وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی شے نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف، عرش اعظم، زمین و آسمان، دنیا کی کوئی شے اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کر کے نہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن حکیم نازل کیا گیا، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اور آپ پر پورا قرآن مکمل ہوا۔ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ آیا اللہ کے رسول کی ذات مقدس ہے یا قرآن حکیم مقدس ہے؟ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، نبی اکرم علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے تب تک آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہو جاتا ہے، جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ کلام تعویذ اور جھاڑ پھونک والا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، ایک قانون کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی زندہ و جاوید ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں پہلے ہی پارے میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میرے بھائیوں میرے دوستوں، آپ مشاہدہ کر لیں جن لوگوں نے بھی قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے، قرآن کی طرف سے بے اتفاقی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سینوں سے، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان سے اس کی برکت کو کھینچ لیا۔ ایک فرقہ ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ جب سے وہ فرقہ وجود میں آیا ہے، جب تک رہے گا ان کی نسلوں میں کوئی بھی حافظ قرآن نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہو۔ قرآن تو ان کو ملتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اپنا سب سے بڑا منشور سمجھتے ہیں، جو قرآن کو اپنے لیے سب سے بڑی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن انہیں عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ میرے بھائیوں میرے دوستوں، دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی یا لوگوں نے کتابیں گڑھی، آج تک کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے نبی اکرم علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ یہ قرآن
یہ قرآن انہی لوگوں کو محفوظ ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کے دلوں میں جا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے جو لوگ اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کو عقیدت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس قرآن کو پیش کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اتنے مضبوط آسمانوں پر ہم نے اس قرآن کو پیش کیا، والجبال، اور ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، والارض، اور ہم نے زمین پر پیش کیا۔ پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پاکیزہ اور مقدس کلام کو آسمان پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، زمین پر نازل کرنا چاہا، لیکن ان تمام مضبوط مخلوقات نے اللہ رب العزت سے ہاتھ جوڑ لیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کیا اس کا بوجھ اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار ہی نہیں کیا، ڈر گئے، لرز گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن کو نازل فرما کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو، اس شریعت مطہرہ کو نازل کر دیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو مخلوق لے گی، جو مخلوق اس کتاب میں لگے گی، اس کے تعلیم و تربیت میں لگے گی، اللہ رب العزت اس مخلوق کو زندہ و جاوید بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں بہت وقت نہیں دینا چاہتا چونکہ ہمارے اکابرین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آپ کے اس بیگم باغ میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ حضرات میں سے ویسے بھی تمام جگہوں کے حالات یہ ہیں کہ بستی 5000 کی ہے، نماز پڑھنے والے 5 لوگ ہیں، ہر جگہ کا یہی حال ہے، لیکن جب مدرسے قائم ہو جاتے ہیں، مکاتب قائم ہو جاتے ہیں اور بے نمازی لوگ اپنے نرم نازک بستر پر سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ ننھے معصوم بچے، یہ اساتذہ کرام اور یہ دین کے رہبر، یہ معلم اور استاد اپنے بچوں کو اٹھا کر کے، تہجد کے وقت اٹھا کر کے خود اور بچوں کو ساتھ لے کر کے قرآن حکیم کو یاد کراتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کراتے ہیں۔ آپ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، آپ سونے میں ملوث رہتے ہیں، آپ غفلت سے اپنی نیند کو پوری کرنے میں ملوث رہتے ہیں، لیکن یہ مدرسے والے، یہ معلم قرآن اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان ننھے معصوم بچوں کے زبانوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر کے ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں بلاؤں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا خاص تحفہ ملا ہے، بہت ہی عظیم عطیہ ملا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم صرف پھونک جھاڑ کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے تعویذ کا کام لے لیا جائے یا پھونک جھاڑ کا کام لے لیا جائے، نہیں، بلکہ یہ قوموں کی ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو قوم اس پر عمل کرتی ہے، اللہ رب العزت ان قوموں کو زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھے 15 سے 20 منٹ کا وقت ملا ہے، میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں جناب حافظ القاری اور مولوی عبد الرحمان صاحب جنہوں نے ابھی قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمہارے قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدہ پر تمہارے قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدہ پر اور تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوقت پر نہ سامہ پر میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام علماء کرام اور ہمارے سب سے بڑے بزرگ جو یہاں پر موجود ہیں مولانا ریاض الحسن صاحب اور تمام علماء کرام اور شہر کے معزز حاضرین کرام میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت سے اللہ رب العزت کے کلام کی نسبت سے یہاں پر اکٹھا ہونے کی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے سب سے پہلے میں بہت ہی پہلے جو گزر گئے ہیں حاجی علی رکھو صاحب کا نام لینا چاہوں گا اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ تو 4 نسل پہلے دنیا سے جا چکے لیکن انہوں نے ایسا کام کیا اپنی زندگی میں کہ قیامت تک ان کا کام مٹنے والا نہیں ہے اور وہ کام ہے کہ اللہ کا گھر جس کے سامنے ہم اور آپ موجود ہیں اللہ رب العزت سے کن اداؤں سے انہوں نے دعا کی ہوگی اور کتنی تمنائیں ان کے دل میں رہی ہوگی اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو اور ان کی تمناؤں کو قبول فرما کر کے اپنا گھر ان کے دست مبارک سے بنوا دیا جو آج بھی موجود ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کی 4تھی نسل چل رہی ہے وہ تو دنیا سے جا چکے لیکن ان کی اولادیں ہیں لیکن ان اولادوں سے زیادہ قائم اور دائم رہنے والا اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہو کر وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے جو آج بھی آباد ہے کل بھی آباد رہے گا اور قیامت تک آباد رہے گا کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جب مسجد کسی جگہ پر بنا دی جاتی ہے تو اگر وہ زمانے کے لحاظ سے وہ ویران ہو جائے لیکن مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے اور رہے گی میرے بھائیوں میرے دوستوں اس سے بڑھ کر کے
اللہ رب العزت نے ایک مرد مجاہد کو جو سعودی عرب میں وکالت کے پیشے سے منسلک تھے، حضرت مولانا مفتی وقاری خورشید احمد صاحب جو سعودی عرب میں وکالت کے پیشے سے منسلک تھے، انہوں نے اس پیشے کو خیر بات کہا اور ہندوستان کی زمین میں اپنے وطن میں آ کر کے انہوں نے باقی العلوم مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسے مرد مجاہد کے ذریعے سے اس کام کے شروع کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہ کام زمینی سطح پر زمین کے نیچے چلتا رہا، اور آج اس کا ایک طرف بال آور ہوا ہے اور اس طرف نے اپنا پھل بھی لے لیا۔ اس سے مراد اللہ رب العزت نے آپ حضرات کے بیچ میں ہی رہنے والے کسی صاحب کے ربط جگر کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دولت سے سنبھالا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی دولت وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی شے نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف، عرش اعظم، زمین و آسمان، دنیا کی کوئی شے اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کر کے نہیں۔ اور ایک زمانہ تھا جب نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن حکیم نازل کیا گیا، آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا اور آپ پر پورا قرآن مکمل ہوا۔ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ آیا اللہ کے رسول کی ذات مقدس ہے یا قرآن حکیم مقدس ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی اکرم علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود رہے تب تک آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہو جاتا ہے، جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ کلام تعویذ اور جھاڑ پھونک والا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، ایک قانون کی کتاب ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی زندہ و جاوید ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی زندہ و جاوید ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں پہلے ہی پارے میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش بھی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ مشاہدہ کر لیں، جن لوگوں نے بھی قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے، قرآن کی طرف سے بے اتفاقی کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے سینوں سے، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان سے اس کی برکت کو کھینچ لیا۔ ایک فرقہ ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ جب سے وہ فرقہ وجود میں آیا ہے، جب تک رہے گا، ان کی نسلوں میں کوئی بھی حافظ قرآن نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ قرآن تو ان کو ملتا ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کو اپنا سب سے بڑا منشور سمجھتے ہیں، جو قرآن کو اپنے لیے سب سے بڑی کامیابی کی کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن انہیں عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی یا لوگوں نے کتابیں گڑھی، آج تک کسی بھی کتاب کا حافظ نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے نبی اکرم علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ یہ قرآن انہی
لوگوں کو محفوظ ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کے دلوں میں جا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے جو لوگ اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اس قرآن کو عقیدت سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس قرآن کو پیش کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اتنے مضبوط آسمانوں پر ہم نے اس قرآن کو پیش کیا، والجبال، اور ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، والارض، اور ہم نے زمین پر پیش کیا۔ پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پاکیزہ اور مقدس کلام کو آسمان پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، زمین پر نازل کرنا چاہا، لیکن ان تمام مضبوط مخلوقات نے اللہ رب العزت سے ہاتھ جوڑ لیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کیا اس کا بوجھ اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار ہی نہیں کیا، ڈر گئے، لرز گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کے بوجھ کو اٹھا دیا۔